بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ اور وہی پیج چل رہا ہے 148 اور حدیث بھی وہی چل رہی یعنی 33، اس کا بقیہ حصہ یعنی تشریح ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد سوم، کتاب الصلاۃ، رائٹر اس کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، وہی پیج 148 چل رہا ہے اور وی لاگ نمبر 2 آ گیا ہے اس پر، مگر حدیث اسی کا ہم تشریح پیش کرنے جا رہے ہیں۔ کیسے کسی کی یاد کا چہرہ بنا ہوں میں، امجد وہ کوئی نقش مجھے بھولنے تو دے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کر۔ تشریح اسی حدیث کی یعنی 33 نمبر حدیث کی تشریح۔ اس حدیث میں واقعہ کو بہت ہی اختصار سے بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ عبداللہ بن زید کے خواب وغیرہ کا ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ واقعات کے بیان کرنے والے ایسا اختصار کر دینے میں اس وقت کوئی مضاحکہ نہیں سمجھتے جب وہ اندازہ کرتے ہیں کہ ہمارا مخاطب واقعہ کی تفصیل سے واقف ہے یا کسی اور وجہ سے وہ پوری تفصیل کا ذکر کرنا اس وقت غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ حضرت انس رضی اللہ کی اس حدیث میں بھی کلمات اقامت ایک دفعہ کہنے کا ذکر کیا گیا ہے، جو حضرات اقامت میں بھی اذان کی طرح ہر کلمہ 2 دفعہ کہنے کے حق میں ہیں۔ وہ مذکورہ بالا ان دونوں حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس ابتدائی دور سے متعلق ہیں جب اذان کی شروعات ہوئی تھی۔ اس کے بعد عرصہ تک یہی طرز عمل رہا، لیکن 7-8 سال کے بعد غزوہ حنین سے واپسی پر حضور اکرم نے ابو مخدورہ رضی اللہ کو اذان اور اقامت کی تلقین فرمائی ہے، تو اس میں آپ نے اقامت میں بھی ہر کلمہ 2 دفعہ کہنے کی تلقین کی ہے، جیسا کہ آگے درج ہونے والی حدیث سے معلوم ہوگا۔ اس لیے بعد کا حکم ہونے کی وجہ سے اس کو ترجیح ہے۔ اس عاجز کے نزدیک اس مسئلہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ حرف آخر ہے کہ اذان اقامت کے کلمات کے بارے میں یہ اختلاف قرآن مجید کی مختلف قرأتوں کا سا اختلاف ہے، اور ہر وہ طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح اور کافی ہے۔ ناظرین، اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی وی لاگ نمبر 3 کے ساتھ، جس کا ہیڈنگ ہے ابو مخدورہ کو اذان کی تلقین۔ تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا، او جی قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے، یہ باتیں حکمرانوں سے زیادہ کون سمجھے گا، منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا، ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے اس عدالت میں فیصلہ ہوگا، جیت کا سب خمار جاتا ہے وقت نہ شو تار جاتا ہے، رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں تیرا وار جاتا ہے، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی کون دریا کے پار جاتا ہے، اب تو آ جائے آسماں سے مدد، اب تو صبر و قرار جاتا ہے۔